ضلع سانبا کے وجےپور میں بن رہے ایمز کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے 5 ارکان پارلیمان کا وفد پہنچا تھا۔ تعمیراتی سرگرمیوں کی زمینی صورتحال جاننے کے لیے یہ ٹیم یہاں پہنچی۔ لداخ کے ایم پی نامگیال اور جموں پنچ لوک سبھا حلقے سے رکن پارلیمان جگل کشور شرما نے پوری صورتحال کا معائنہ کیا۔ یہ ٹیم انجینئرنگ ونگ سے بھی ملی اور تعمیراتی کاموں کے معیار سے کوئی سمجھوتا نہ کرنے پر زور دیا۔ نامگیال نے بتایا کہ ایمز کے تعمیراتی کام طے وقت پر پورے کر لیے جائیں گے۔ کہ ہم نے وستار سے چرچا کیا، مانیہ مودی جی کا بھی یہی نعرہ ہے ووکل فور لوکل، کیونکہ لوکل کو ہم نے امپاور کرنا ہے۔ تو یہاں جتنے بھی ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہے، کانٹریکٹر کی اور سے ہے یا CPWD کی اور سے ہے، ہم نے سب کو یہی بتایا کہ ایز مچ ایز پاسبل لوکل لیبرز کو یا لوکل ایکسپرٹیز کو یا لوکل چاہے انجینئر لینا ہو، جو بھی لینا ہو، لوکل کو پریورٹی دے کے اس میں لینا ہے۔ یہ ہم نے آج میٹنگ میں بھی اس کا ڈیسیجن لیا ہے۔ میونسپل کونسل اننت ناگ کے صدر ہلال احمد شاہ کا کہنا ہے کہ سڑک کے کناروں پر ویسٹیج کلیکشن پوائنٹس کو بند کر دیا جائے گا تاکہ عوام کو صاف ستھرا اور آلودگی سے پاک ماحول مل سکے۔ شاہ نے مہندی کدل اننت ناگ میں ویسٹیج کلیکشن پوائنٹ پر شجرکاری کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا۔ CRPF اور مختلف طبقات سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ کرکٹ لورز اور باقی لوگ سارے یہاں پر آئے، یہ پلانٹیشن یہاں پر کی، اور اس سے ہمارا مقصد اس کے پیچھے یہ ہے، ایک تو بیوٹیفیکیشن ہے، یہاں پر بچے پورا دن کھیلتے رہتے ہیں، یہ بھی بیوٹیفائی، اور یہ جو اسمیل ہے ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو، اور اس کو ریور آف بینکس اتنا بڑھیا دریا ہے یہاں پہ، ایک خوبصورتی کا جو ہے اس میں کئی نوجوان بچے بھی آئے جو پلانٹیشن کرتے ہیں، تو بہت ہی اچھا ہے، ہمیں بھی بڑی خوشی ہے آج۔ گروگرام میں ہندواڑہ سے تعلق رکھنے والے ایک کشمیری نوجوان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ پیش آیا۔ گزشتہ رات گڑگاؤں کے سیکٹر 44 میں 12 شرپسندوں نے طارق بٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس معاملے میں پولیس نے کیس درج کیا ہے اور خاتیوں کی تلاش کر رہی ہے۔ جموں سری نگر اولڈ ہائی وے پر بنایا گیا ایک پل آج عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ضلع ادھمپور میں یہ 100 فٹ لمبا بیلی برج ریکارڈ مدت میں بنایا گیا۔ پچھلے مہینے بارش کی وجہ سے اس اہم برج کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ آرمی پل کی مرمت کے لیے میدان میں اتری اور اس برما برج کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے قابل آمد رفت بنایا گیا ہے۔ 40 ٹن وزن لے جانے کے قابل متبادل برج کو مستقل برج کے قریب بنایا گیا۔ بارڈر روڈز ٹاسک فورس کے کمانڈنٹ ایچ مورتی نے اس پل کا افتتاح کیا۔ LG کے مشیر بصیر احمد خان نے سیاحت کے منظرنامے کا جائزہ لینے کے علاوہ دیہی ترقیات اور بجلی کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کرنے کے لیے اننت ناگ کے قاضی گنڈ کا دورہ کیا۔ مشیر نے PRI کے اور مختلف وفود سے ملاقات کی۔ DDC چیئرمین محمد یوسف گور سی بھی موجود تھے۔ مشیر نے SBM کے تحت RDD کے ذریعے دیرنن میں یاترا روٹ کے ساتھ تعمیر کیے جانے والے CSC کا معائنہ کیا۔ ریسیونگ اسٹیشن شیمپورہ کا بھی معائنہ کیا گیا۔ ڈائریکٹر زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے اوڑی سب ڈویژن کا دورہ کیا۔ انہوں نے افسران سمیت دیگر کے ساتھ ایک میٹنگ طلب کی۔ وادی میں سویٹ کارن کی تشہیر اور مارکیٹنگ کے مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ سویٹ کارن کے کاشتکاروں کو سماجی و اقتصادی تبدیلی کے لیے کشمیر جہتی مارکیٹ پلیٹ فارم پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے افسران سے میتھی مکئی کے فروغ کے لیے اوڑی کے ہر زون میں 10 ہیکٹر اراضی کی نشاندہی کرنے کی ہدایت جاری کی۔ کرشی وگیان کیندر کپواڑہ کی جانب سے DC کمپلیکس کپواڑہ میں 15ویں سائنٹیفک ایڈوائزری کمیٹی کی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اسکاٹس کے وائس چانسلر نے آن لائن خطاب کیا۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین، ڈائریکٹر ایکسٹینشن اسکاٹس پروفیسر دل محمد مخدومی، ڈائریکٹر ریسرچر پروفیسر سرفراز احمد کے علاوہ کرشی وگیان کیندر اور اسکاٹس کے عہدیدار موجود تھے۔ کسانوں کو اسکیموں سے متعلق جانکاری فراہم کی گئی۔ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو کرشی وگیان کیندر کی جانب سے 2 مہینے کی مفت ٹریننگ کی سند تقسیم کی گئی۔ کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔